میں ہوں معظم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ. آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ بہت خاص اور ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہے. آج سے کیے گئے ہمارے جو پچھلے جو ولاگس ہیں اس کے مقابلے میں آج کے جو یہ ولاگ ہے کافی انفارمیٹیو جا رہا ہے ہم کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ آج کے ہمارے بہت پیارے سے گیسٹ چودھری شبیر احمد صاحب موجود ہیں جو کہ سندھ پولیس کے اندر ایک اپنا عہدہ اور ایک ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے اس آج کے ولاگ میں ان کے جرنی کے اوپر بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کو کیا کیا ہڈل کیا کیا مشکلات کیا کیا چیزیں پیش آئی. تو جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے. آج کی یہ ولاگ پچھلے تمام ولاگ کے مقابلے میں سب سے بہترین اور انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری شبیر احمد صاحب جو کہ سندھ پولیس میں ایک رینک کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان سے ہم ان کی جرنی کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں سر؟ میں دیکھنے والے سننے والے پسند کرنے والوں کو چودھری شبیر احمد صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور جرنی. آپ کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ میں دیکھنے والے جو ویورز ہیں ہمارے انہیں تھوڑا بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا لوگوں کے لیے, ان کی معلومات میں اضافے کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. سر میرا جو یہ پولیس کی جو جرنی ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے جنوری 1993 سے. میں نے ایز اے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس جوائن کی اور بیسک ٹریننگ تھی ہماری جو کہ تقریباً 8 مہینے میں کمپلیٹ ہوئی اگست 1993. اس کے بعد میں کچھ عرصہ فیلڈ پہ کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد 95 میں ہمارے پولیس میں جو ایک سب سے ہائی پروفائل کورس ہوتا ہے ATS اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو کہ اسلام آباد میں انٹیلیجنس بیورو اکیڈمی کے اندر ہوتا ہے. وہ میں بہت اس کے لیے مطلب ہے کہ پرسنل انٹرسٹ تھا میرا اس میں بہت زیادہ. میں نے وہ کورس کیا وہاں سے. اس کے بعد فیلڈ میرا دوبارہ 97 میں ایز اے اسٹاف آفیسر میں نے کام کیا. ہمارے پولیس کے بہت ہی ویل نون اور نامی گرامی پولیس آفیسر ہیں ڈاکٹر شیب سگل صاحب. ایک بڑا آنر تھا میرے لیے ان کے ساتھ کام کرنا اور ان کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت اچھی چیز انہوں نے جو دی گفٹ دیا وہ تھا کرمنالوجی کا سبجیکٹ. پاکستان میں کرمنالوجی کا آغاز ڈاکٹر شیب سگل صاحب نے کروایا 1997 میں اور لکیلی اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم 2 لوگ تھے اس پہلے بیچ میں تھے. 99 میں ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 2000 میں میں نے اپلائی کیا یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشنس کے لیے. اس میں میرا سلیکشن ہوا. 2 سال میں نے سرو کیا کوسوو میں. ڈفرینٹ یونٹس تھے وہاں پہ جن سے میں نے سرو کیا, لیکن وہاں جو پرٹیکولرلی میں نے فیلڈ اپنے لیے چوز کی وہ تھی فائر آرمس ایز اے فائر آرم انسٹرکٹر. کیونکہ میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس فیلڈ کے اندر اور ایک پیشن تھا میرا. 2 سال میں نے وہاں سرو کیا. کلوز پروٹیکشن ایک یونٹ کہلاتا ہے وہاں اس میں اور ایز اے فائر آرم انسٹرکٹر. 2003 تک میں وہاں رہا کوسوو میں. اس کے بعد جب میں واپس آیا پھر جو ہماری روٹین کی پوسٹنگ سی آپریشنل مختلف تھانوں میں میں نے ڈیوٹی سر انجام دی ایز اے اسٹیشن آفیسر. 2007 میں دوبارہ UN مشن کے لیے میں گیا اگین ان کوسوو اور میں نے جا کے دوبارہ اپنا جو پریویس میرا یونٹ تھا اس میں اپلائی کیا کلوز پروٹیکشن اینڈ فائر آرمس. میں نے دوبارہ اس کو جوائن کیا. 1 سال دوبارہ سرو کیا میں نے اس میں. پھر تقریباً 2009 سے 2011 تک میں فیلڈ میں رہا. 11 میں نے اگین UN مشن جوائن کیا ایسٹ تیمور میں اور 1 سال وہاں رہا. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے جوائن کیا FIA آن ڈیپوٹیشن بیسس فار 3 ایئرس. 15 تک میں نے وہاں سرو کیا. اگین دوبارہ پولیس ڈپارٹمنٹ واپس میری اور فیلڈ کے اندر میں کام کرتا رہا ڈفرینٹ اسٹیشنس کے اندر. اسٹاف آفیسر بھی میں نے کام کیا اور مطلب ہے کہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہوئی. شبیر بھائی میں یہاں پہ یہ کاٹوں تو ماشاء اللہ اس فیلڈ میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مذہبی دیکھا جائے آلموسٹ تو تقریباً 33 ایئرس. 33 سال مجھے ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. دیکھنے والے سننے والے میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا اور سب سے اہم ہے جو کہ آج کل کراچی میں بڑا اہم ایشو چل رہا ہے, اسٹریٹ کرائمس. اسٹریٹ کرائم کے اوپر جو ہے چودھری شبیر احمد صاحب کی نظر کیا ہے وہ تھوڑا بتائیے آپ. مطلب سب سے میرے خیال میں دیکھیں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے انمپلائمنٹ. جب آپ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹریٹ کرائم میں کمی آئے گی. دیکھیں پاکستان میں اب جو یوتھ ہے ہماری اس میں بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ ہے. پاکستان کی
آگے ترقی کے لیے. تو اب اس وقت آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جانے کے چکروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اپرچونیٹیز نہیں. اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ. لوگوں کو جب اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہے, اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو بیچارے نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ان کو پھر ایسے لوگوں سے بھی ان کا شاید فیلڈ میں واسطہ پڑتا ہے کہ جو کہ کرمنلز ہیں, جو انہیں یوٹیلائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت ہی ڈسارڈ ہو کر یہ کام کرتے ہیں. مطلب ہے کہ انہیں کوئی اپرچونیٹیز نہیں اویل کی نہیں دی جاتی کہ جی وہ جو ہے ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیاز بھی ہیں, لیکن انہیں کوئی ایسے مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے کہ جسے وہ یوٹیلائز کریں. تو پھر وہ بیچارے بڑا سمجھ لیں کہ پرابلمس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر اس طرف رخ کرتے ہیں کرائمس کی طرف, اسٹریٹ کرائم کی طرف. یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹ کرائمس میں 80% to 90% تک کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں 80-90% کا تو آنیسٹلی میں نہیں, لیکن بہرحال بہت زیادہ اس کے اندر آپ کا جو نمبر آف کرائم ہے وہ ریڈیوز ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں, آپ آج کل نیوز میں دیکھ لیں, آپ موسٹلی جو ہے اس کے اندر پڑھے لکھے لڑکے بھی آگے بہت زیادہ. جو ہیبیچوئل کرمنل ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں, ان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کیسز کے اندر میں بڑا سرپرائز تھا کہ جب ان کو انٹروڈیوس کیا گیا, ان کے بارے میں پتہ چلا تو دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ. تو یہ ایک بڑا مطلب الارمنگ سچویشن تھی کہ جی اتنے پڑھے لکھے لڑکے جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب, تھوڑا سا میں آپ سے ایک سوال ابھی اور میں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ بطور پولیس آفیسر, تو آپ کی جرنی کا وہ سب سے کون سا خطرناک آپریشن تھا جس میں آپ نے پارٹیسپیشن کی؟ موزم بھائی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ 99 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا ہمارے پاس. کورنگی میں ایک مرڈر ہوا, ڈبل مرڈر ہوا. تو وہ انفارمیشن ہمیں ملی, اس میں ایک بندہ ہم نے اریسٹ کیا. تو اس بندے کی پوائنٹیشن پر ہم چلے گئے لیاقتآباد. اچھا ہمیں اندازہ نہیں تھا اس وقت کہ جی جس ایریے میں ہمیں یہ لے کر جا رہا ہے وہ کتنا خطرناک ایریا ہے. تو اس وقت ایک ہماری تنظیم بھی تھی کہ جو بہت ایکٹیو تھی اس وقت اس ٹائم پر. تو وہ لڑکا تھا سم ہاؤ سکے کہ جی مجھے ان کی سپورٹ بھی ہے. بہرحال جب ہم وہاں گئے تو میرا خیال ہم 3 گاڑیاں ہمارے پاس تھیں, ریڈی تھانے کی موبائل سے ہماری, اور ایک ہم نے کال کی تھی اٹاری میدان تھانے سے کیونکہ سب ڈویژن ایک تھا. تو وہاں جب ہم اندر انٹر ہوئے ہیں اور 2 گلیاں ہم نے کراس کی, تو بس ایک فیلنگس آئی ہیں مجھے کہ جی تقریباً صبح فجر کی نماز سے پہلے کا کچھ وقت تھا کہ جی وہاں بالکل سناٹا, جبکہ اس سے 2 گلیاں پہلے کافی چہل پہل تھی. تو بس وہ اس وقت ذہن میں ہی آئے اور چاروں طرف سے فائر آنا شروع ہو گیا. تو لٹرلی اس وقت یہ تھا کہ بس ذہن میں آیا کہ شاید یہ آج آخری دن ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی مارنے والے سے جو ہے بچانے والا بہت. بالکل بالکل بالکل. تو وہ ایک ایسا سین تھا کہ جب ایک خوف دل میں پیدا ہوا کہ جی شاید آج آخری دن ہو. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں سب کیا, وہاں سے جو ہے کامیابی لوٹے اور زندہ واپس آئے. بالکل. اچھا میرے چاہنے والے یہ ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس ولاگ کا ایک جو ہمارا سب سے اہم, کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ویسے کراچی میں جو ہے نا اسلحہ رکھنے کا کلچر, اسلحہ نمائش, یہ بڑے عروج پہ, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ نظم میں اس کی بالکل خلاف ہوں. ٹھیک ہے, شو آف ویپنس کے بالکل اس کی میں اگینسٹ ہوں. اس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ لاس گورنمنٹ نے بھی پاس کی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے. 144 امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جی ڈسپلے آف فائر آرمس جو ہے وہ فوربیڈن ہے, مطلب ہے کہ آپ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے. دیکھیں اسلحہ رکھنا ایک اچھی بات ہے پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. اور میری جو اپنی ایک سوچ ہے, کیونکہ میری تو بیسیکلی ایک میں نے آپ کو کہ میرا ایک پیشن ہے, میری فیلڈ ہے, اور میں نے یہ سوچ کے جو میرے پاس ویپنز رکھے ہیں اپنے پرسنل کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ کے نبی کی سنت ہے ہتھیار رکھنا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں چونکہ بندوقوں کا وہ زمانے تلواریں ہوتی تھی لوگوں کے پاس,
تو وہ رکھتے تھے، تیر کمان نیزے یہ چیزیں ہوتی تھی. آج کل کے زمانے میں جو ہے ماڈرن زمانہ ہے تو آپ کے پاس پسٹلز ہیں، رائفلز ہیں، یہ چیزیں. تو پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آپ اسے رکھیں. ایون کہ یہ اگر آپ اس سوچ سے رکھتے ہیں کہ جی ہتھیار جو میں نے رکھنا ہے وہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو آپ کو اس کا ڈبل ثواب ہے. ایک تو آپ نے ہتھیار رکھا اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، اور دوسرا اس کو آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ جی یہ سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنا اس دور میں بڑا ثواب ہے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ میں ایک بات بتا چلوں کہ جو آپ کے جو بچے ہیں ان کے جو آپ کے اوپر رائٹس ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ہتھیار چلانا سکھائیں، ان کو گھوڑا سواری سکھائیں، ان کو تیراکی سکھائیں. یہ آپ کے بچے کا حق ہے.